تو میں کہوں گا جاؤ میں نے تمہیں بخشا، تو وہ ایک بار کلام کریں گے، میں 2 بار کلام کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا بابو میں آپ کی امت کا حال چال پوچھوں گا، حال چال تمہارا کیا حال ہے؟ وہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہر روز پوچھتا تھا کیسا حالک یا ایوب، اے ایوب تمہارا کیا حال ہے، اور ہر روز پوچھتا تھا، اور ہر روز وہ کسی لذت میں رہتے تھے۔ اور جب وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر وہ رو رہے تھے، تو آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ یا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا جو مزہ مجھے اس تکلیف میں آتا تھا اب راحت میں مجھے وہ مزہ نہیں آتا۔ وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہر روز مجھ سے پوچھتا تھا کیسا حالک یا ایوب، اس کے پوچھنے میں کیا لذت تھی۔ اب ان سے وہ پوچھتا نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، اب تو نہیں پوچھتا۔ تو پایا تیری بلاؤں میں لطف و کرم نے، ہاں کانٹوں کی گود میں بلے در دیکھتا ہوں میں۔ اور پاک والوں کا شعر ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تیری بلاؤں میں، تیری مصیبتوں میں، تیری پریشانیوں میں میں نے راحت کو پایا، پایا تیری بلاؤں میں لطف و کرم نے، ہاں کانٹوں کی گود میں بلے در دیکھتا ہوں میں۔ حضور حوصلہ پاک شاہ بغداد نے فرمایا ولایت کی جڑ بلا ہے، یہ فیض سبحانی جو آپ کی مجالس ہیں اس میں یہ درد ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بلا کی جڑ ولایت ہے، ولایت تمام بلاؤں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں۔ اور اللہ نے یہ اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو میرے دوست ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو وہ غم اور تمام غموں کی جڑ ولایت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو مصیبتیں نہیں آتی یا پریشانیاں نہیں ہوتی، ہوتی ہیں پریشانی، لیکن ان پریشانیوں میں وہ راحت پاتے ہیں، ان پریشانیوں میں وہ راحت پاتے ہیں۔ امام پاک شاہ زادہ کونین سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں، وہ تو جہاں سے گزر جائے ان کی جو گرد راہ ہے وہ راحت جاں ہے، اور آپ کی گرد راہ وہ اس سے لاکھوں اولیاء بن جائیں تو وہ امام پاک شاہ زادہ کونین پر جو پہاڑ انہیں مصیبتوں کے تو وہ راحت پا رہے تھے، اس میں وہ راحت پا رہے تھے کہ وہ اس کی طرف سے جو بھی بلائیں تھیں اس کو وہ ہنس کے سہ رہے تھے، اور آپ کے رخ زیبا پر مسکراہٹ تھی۔ پایا تیری بلاؤں میں لطف و کرم نے، ہاں کانٹوں کی گود میں انہیں تر دیکھتا ہوں میں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے کانٹے چبھتے ہیں پھول کو، پھر بھی وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہ کھلا رہتا ہے، وہ اس مصیبتوں میں پریشانیوں میں بھی وہ کھلا ہوا ہے، اور وہ اس مصیبتوں پریشانیوں میں راحت پا رہا ہے۔ تو اس بازی میں رہا خوف کہ ہے درد و بلا، عشق بازی میں رہا خوف کہ ہے درد و بلا، عشق دردوں کی دوا تھا مجھے معلوم نہ تھا، عشق دردوں کی دوا تھا مجھے معلوم نہ تھا، عشق سیاد دلوں کا وہ مسلمان نکلا، حسن ہر رنگ میں بات کرے ایمان نکلا، اور خدا تعالیٰ نے ایسی صورت بنائی جس صورت پہ خدا تعالیٰ خود عاشق ہو گیا۔ اور یہ قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب آپ فرما دیں جو لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کریں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں پسند فرمائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو رسول پاک صاحب نوبات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت ایمان کی نشانی ہے، بلکہ ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار جس کے پاس میری محبت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول حضور علیہ السلام کے خچر پر سوار تھے، حضور نے گھوڑے کی سواری فرمائی،
جناب کے 10 گھوڑے تھے، حضور کے کئی اونٹ تھے، اور قصبہ تو حضور کے مشہور ہے جس پر حضور نے سواری فرمائی. حضور نے خچر کی سواری فرمائی، گدھے کی حضور نے سواری نہیں فرمائی، گدھے کی عیسیٰ علیہ السلام نے سواری فرمائی. اچھا، حضور خچر پر سوار تھے، اس نے پیشاب کر دیا. عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے فوری طور پر رومال چڑھا لیا اپنے ناک پر کہ مجھے بو آ رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ تک گئے اور ایک آن میں تلوار نیام سے باہر آ گئی. آپ نے فرمایا اذن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قوم هذا منافق، حضور یہ منافق ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر گرم کروں. حضور نے فرمایا عمر لا، چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو. حضور نے عمر فاروق کو روک لیا ورنہ وہ سر گرم کرنے لگے تھے. عمر فاروق کا یہ عقیدہ ہے جس سواری پر حضور سوار ہو اس سواری کے پیشاب کی بے ادبی بھی فاروق اعظم کے نزدیک منافقت ہے. یہ جائے کہ حضور کی آنکھ، واہ، حضور نے فرمایا کہ اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، میری اولاد کی عزت کرو جو نیک ہے اللہ کی خاطر، جو نیک نہیں ہے ان کی عزت میری خاطر کرو، اور کی عزت میری خاطر کرو. رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام یوسف اور امام محمد، یہ شیخین ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد اور امام یوسف. امام یوسف کا زمانہ تھا، ہارون رشید بادشاہ تھا. اس ہارون رشید بادشاہ نے دعوت کی، امام یوسف کو بھی بلایا، آپ بھی تشریف لے گئے تو دعوت ہوئی اور کدو شریف کی ڈشیں آ گئی. کدو شریف کی حلوہ بھی کدو شریف کا، اور جناب سالن بھی کدو شریف کا، بنا ہوا بھی الگ، سو روپے والا الگ، وہ تمام ڈشیں، بادشاہ تھا اس نے تمام ڈشیں کدو شریف کی بنوا ڈالی، بن گئی. تو وہ جناب جب آ گئی تو بڑی رغبت کے ساتھ لوگ کھانے لگے. تو یکدم ایک شخص نے کہا مجھے کدو پسند نہیں، مجھے کدو پسند نہیں. جناب حضرت امام یوسف آپ نے فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا یہ شخص کافر ہو گیا اور یہ واجب القتل ہو گیا، ابھی اس کے قتل کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے فتویٰ دیا حضرت امام یوسف نے، یہ شخص واجب القتل ہے. وہ شخص ڈر گیا، یہ مانے کافر بھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تو نے حضور علیہ السلام کی پسند کو ناپسند کہا. حضور نے کدو شریف کو پسند کیا، تو نے حضور کی پسند کو ناپسند کہا. میرے نزدیک تو کافر ہو گیا اور کافر واجب القتل ہے، لہذا تیرا قتل جائز ہے. اس آگے جی میں نے اس گل کا پتہ ہی کوئی نہ کہ کدو شریف حضور کو پسند ہے اور ہمیں آ گیا، میں نے اس گل کا پتہ کوئی نہ. آپ فرمایا اگر تمہیں پتہ نہیں تھا تو اب تمہیں پتہ چل گیا. اس آگے جو پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے اب کھاؤ. اس آگے نہیں مان گیا مٹھیا رونا نہ کھاسا، مٹھیا رونا نہ کھاسا. وہ مطلب یہ حضور علیہ السلام کی پسند کو جو ناپسند کا ہے، یہ عاشقین کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا. اور اللہ نے کیا، اللہ نے جو فتویٰ دیا، قرآن میں سارے فتوے ہیں، قرآن ہر آیت فتویٰ ہے، ہر آیت فتویٰ ہے، ہر آیت. وہ نہ صرف منسوخ بات کی بات ہے، وہ تو علماء کی بات ہے نا، یہ آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، وہ بات کی بات ہے. ہر آیت فتویٰ ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. اے ایمان والے لوگوں، راعنا مت کہو. وہ صحابہ کرام جب حضور کی بات سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا یا رسول اللہ، حضور ہم پر رعایت فرمائے. حضور دوبارہ ارشاد فرمائے، حضور دوبارہ فرمائے. پھر سمجھ آتی ہے حضور راعنا یا رسول اللہ، حضور دوبارہ تین بار بھی حضور سمجھاتے تھے، تین بار بھی. یہی حدیث حضور نے تین بار سمجھائی. اچھا، وہ جو کافر تھے کفار، انہوں نے اس لفظ کو غلط لے لیا، اس کا معنی غلط لے لیا. وہ رائنا چرواہے کو بھی کہتے تھے، تو انہوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا.
یاد ہے کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہیں. محب اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے. اللہ نے کسی نبی کا ذکر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. سبحان اللہ. کسی اور نبی کے لیے ذکر بلند نہیں، آدم تا مسیح کسی نبی کا ذکر بلند نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا ذکر بھی بلند نہیں کیا. یہ فرمایا اللہ اکبر، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، لیکن جتنا میں بڑا ہوں اتنا میرے محبوب کا ذکر بڑا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب، میں نے اپنے محبوب کی خاطر محبوب کا ذکر بلند کر دیا، حضور کی خاطر حضور کا ذکر بلند کیا. اس واسطے کہ ساری کائنات ان کے نام موجودات کے ذرہ ذرہ قطرہ 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 کو پتہ چل جائے کہ تمام انبیاء اور مرسلین میرے محب ہیں اور یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے. محبوب کا ذکر بلند کیا. اور سب سے زیادہ جو معجزات ہیں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ 13 ہیں، 13. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرتا پا سراپا معجزہ ہے. حضور سرتا پا سراپا معجزہ. یہ معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. سبحان اللہ. ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرتا پا سراپا معجزہ ہے. سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم حضور قرآن معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے. اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے. جس کا معجزہ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، یا وہ جلوہ ہے جسے وہ جانتا ہے، دوسرا نہیں جان سکتا. قرآن معجزہ ہے. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا چاند کا توڑنا معجزہ ہے، سورج کو پلٹانا معجزہ ہے، معراج پر جانا معجزہ ہے، پھر واپس آنا معجزہ ہے. صرف جانا معجزہ نہیں. کئی نبی گئے واپس نہیں آئے، واپس آنا ان کو پسند نہیں. اگر واپس آئے گے تو صرف حضور کے دیدار کی خاطر. ہر نبی نے حضور اللہ کے دیدار کی تمنا کی تھی. صرف مشہور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام مشہور ہو گئے. ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ معشوق کو دیکھے، ہر عاشق کی یہ تمنا. تو ہر نبی اللہ کا عاشق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے دیدار کی تمنا نہ کی ہو؟ ہر نبی نے خدا تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی تو پھر آج میرے جلووں کو دیکھو. اللہ نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو جمع کر دیا. دیکھو تو آئے حضور، اگر آئے مریضوں کے لیے کوبے حسینہ میں، اگر آئے مریضوں کے لیے کوبے حسینہ میں، نگاہ مسیحا بھی نگاہ ہے مست کا بیمار ہو جائے، مسیحا بھی نگاہ ہے مست کا بیمار ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام اس بیمار کے پاس سے گزرتے تھے، وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا. اور حضور علیہ السلام کو سلام جب آئے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اور وہ حضور کو دیکھنے لگے، حضور کی زلفوں کے خود اسیر ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام خود حضور کی زلفوں کے اسیر ہوئے، اور خود ہوئے کہ نیل ہوئے، سب ہی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے. تمام انبیاء اور مرسلین نے حضور کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد تو کسی نبی نے خدا کو دیکھنے کی تمنا نہیں کی. اور موسیٰ کے استماع کلام خدا نمو، حضور کی بلاد روضہ پاک والوں نے فرمایا موسیٰ کے استماع کلام خدا نمو شہدائے حسن و طرز مکان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام نے التجائیں کی تھی کہ یا الہی مجھے نظر آ، مگر خدا تعالیٰ نظر نہ آیا. اور جب حضور کو دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دیکھا. ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دیکھا. اور کس کو دیکھا ہے؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام.